السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ الحمدللہ آج ہماری پردہ سٹوری نمبر 8 ہے، میری شرعی پردے کی سٹوری۔ الحمدللہ پردہ میں شروع سے کرتی تھی مگر شرعی نہیں، لیکن دل میں شوق ضرور تھا مگر نفس کی کمزوری اور ایمان کم ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکا۔ آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر دعوت پر گئی، جو کہ مکس گیدرنگ کی وجہ سے مرد حضرات بھی دسترخوان پر موجود تھے۔ دعوت ختم ہونے کے چند روز بعد مجھے ان رشتہ دار کی کال آئی جن کے گھر میں اور میری فیملی کھانے پر انوائٹڈ تھے۔ ان خاتون نے مجھے کہا کہ سب آپ کی تعریف کر رہے تھے، اور جن میں ان خاتون کے گھر کے مرد حضرات نے بھی مجھ پر یہ کمنٹ کیا، فلاں کی بیوی کتنی خوبصورت ہے اور ان بھائی صاحب کے تو موجیں ہوں گی۔ اور میں سن کے شاکڈ ہو گئی اور حیرت میں چلی گئی کہ مجھے کسی نے نوٹس کیا، اور وہ بھی اس طرح۔ بس یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ انہی دنوں میں رب سے جڑنے کا سفر ناول پڑھ رہی تھی جس میں فاطمہ بھی شرعی پردہ کرتی ہے، جس سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا، کچھ بھی ہو جائے اب میں پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دن اور آج کا دن میری غیرت جاگ گئی اور اللہ نے پردہ کروا لیا۔ ہارڈشپس۔ جب میں نے پردہ شروع کیا تو میرے ہسبینڈ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو سب مردوں سے پردہ کرنا، اپنے گھر کے مردوں کے علاوہ، کیونکہ کسی نے کبھی کیا نہیں تھا تو ان کو عجیب لگا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے دیوروں اور جیٹھ سے پردہ کیا، تو میرے ہسبینڈ بعد میں مجھے کہتے آپ نیچے ہی نہ آتی، اگر آپ نے پردہ کرنا تھا تو آپ کو میرا خیال کرنا چاہیے تھا، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے جسٹ یہ کہا لوگوں کا پتہ نہیں، مجھے یہ فکر ہے اللہ کیا کہے گا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور میری ثابت قدمی کا کافی اثر ہوا میرے ہسبینڈ پر۔ اب ان کو پتہ ہے اس نے پردہ کرنا ہے اور وہ میرے پردے کا خیال کرتے ہوئے مجھے خود بتا دیتے ہیں خیال کرنا پردے کا۔ اللہ اکبر۔ مطلب مجھے تو ان کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ لگی، بہت پسند آئی۔ اس کی جو مین ریزن مجھے لگی نا ان کی سٹوری کی، یہ نہیں کہ آپ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ پہلے پردہ کر لیں اور شادی کے بعد تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ مطلب انہوں نے یہ پروف کیا کہ اگر آپ کی شادی ہوگی، آپ شادی سے پہلے نہیں کرتے تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ پہ کوئی بندی نہیں ہے کہ شادی ہوگی تو آپ پردہ نہیں کر سکتی۔ مطلب انہوں نے یہ پروف کیا کہ ہسبینڈ بھی آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، آپ ثابت قدم رہیں۔ بس آگے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ایک مرتبہ اس طرح میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر کسی کام سے گئی جو کہ پردہ شروع کر دیا تھا، تو میرے رشتہ داروں کی 2 خواتین آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک کہتی میں نے بھی پردہ کرنا، مجھ سے ہوا نہیں، تو دوسری کہتی مجھے تو لگتا سب سے پردہ کرنا ہی نہیں، یعنی گھر کے مردوں سے۔ میرا دل بہت جلا کہ جسٹ مجھے دکھ دینے کے لیے کہا اور مجھے کنفیوژن اور پریشان کرنے کے لیے ایسی بات کہی۔ بہرحال میں کچھ نہیں بولی اور واپس آ گئی۔ اس طرح جب سے پردہ شروع کیا، وہی دیور جو مذاق کرتے تھے اب نہایت احترام سے پیش آتے ہیں، آنکھیں نیچی سر جھکا کر جاتے ہیں اور باجی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، اور مجھے دیکھ کر ہی 6 فٹ دور ہو جاتے ہیں، باجی نے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میری امی جان کو سمجھ نہیں ہے اتنی، وہ کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتی ہیں مگر وہ زیادہ پھر اس لیے نہیں کہتی، ان کو پتہ ہے ان کی اولاد ڈھیٹ ہے۔ اکثر یوں ہوا کہ خالو یا بہنوئی وغیرہ ہوں گے تو اماں آنکھیں نکال کر کہیں گی بیٹا بھائی ہے، ماموں ہے، اور میں خاموش اپنے کام پر فوکس۔ اس طرح گزشتہ روز میرے بھائی کی شادی ہوئی تو امی ہم بہنوں سے کہتے شادیوں میں تو چلتا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے حجاب کرنے ہیں تو گھر پر رہنا۔ تب ہم بہنوں کا دل بہت دکھا اور ہم اللہ کے فضل سے خاموشی سے تیاری کرتے رہے اور اپنے بارات اور ولیمے کے ڈریسز کے ساتھ میچنگ حجاب کیے اور بہت آسانی اور مزے کے ساتھ بھائی کی شادی میں شرکت کی۔ ولیمے والے دن پارلر والی بھی پلیز آپ حجاب نہ کریں، اس کے بعد آپ جب حجاب کر لیا تو آپ نقاب نہ کریں، اور میں جلدی میں بس اپنے نقاب پنز لگا رہی تھی تاکہ مجھے لیٹ نہ ہو، اور میری ماں مجھے حسرت سے دیکھ رہی، شاید آج ہی میری بیٹی نقاب نہ کرے، اور میں فل عزم کے ساتھ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر نقاب سیٹ کیا اور شادی حال میں پہنچ گئی الحمدللہ۔ اور کچھ لیڈیز تو باقاعدہ احترام اور محبت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پکڑ کر اور بلا کر بیٹا اپنا چہرہ تو دکھائیے، اور پھر میرا جواب سنے جو میں نے کہا کہ مجھے منہ دکھائی بھی دینی ہے۔ الحمدللہ مجھے بہت زیادہ پریشانیوں کا مسئلہ نہیں ہوا، بس کبھی کبھی پردہ کرنے میں رکاوٹ سب سے بڑی ہمارے نفس کی کمزوری ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کام
کو کرتے ہوئے فل ہمت اور دلچسپی نہیں دکھائیں گے تو لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ان کی سٹوری سے بہت اچھی بات سیکھنے کی جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، ایج لمٹ میٹر نہیں کرتی۔ آپ میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں، اس چیز کو مت دیکھیں۔ جب آپ تک اللہ کا حکم پہنچ گیا، آپ کو پتہ چل گیا، اس سے پہلے آپ نے جو گناہ کیے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر گناہ کر کے آتے ہیں، جھولیاں بھر کر بھی آتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ایک دفعہ توبہ تو کریں، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ کو نہیں علم تھا کہ یہ فرض ہے، آپ نے نہیں کیا، جب آپ کو پتہ چل گیا نا تو آپ کر لیں پردہ۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، آپ کر لیں گی انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔